اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ نتن یاہو جو کہ روز نت نئے کوئی اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. سب سے پہلے تو ایک ہی جھٹکے میں 21 فوجی مار دیے گئے ہیں حماس کی جانب سے اور اس پر ماتم کر رہا ہے اسرائیل. اور دوسری جانب اب وہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے, بخاری صاحب ذرا تجویز سنیے گا, وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو کسی جزیرے پر چھوڑ آتے ہیں اور وہاں جا کر یہ فلسطینی آباد ہو جائے. مطلب آپ لاہور میں رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو کہوں کہ مچ چلے جائیں بلوچستان کے علاقے میں, وہاں جا کر آباد ہو جائے. میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے خدا کے واسطے؟ وہ درفنتریاں چھوڑ رہا ہے, وہ بے تکیاں چھوڑ رہا ہے نتن یاہو, اور سزا آپ مجھے دے رہی ہیں اس کی. دیکھیے نتن یاہو نے یہ پیغام جو ہے دنیا کو دیا ہے اپنے اسرائیلی وزیر خارجہ کے تھرو. یہ تجویز جو ہے فلوٹ اس نے کی ہے, لیکن obviously the mindset behind is نتن یاہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ who is he to decide. یہ کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے آئے تھے, مالک بن بیٹھے ہیں, اور اب جہاں جہاں فلسطینی بستے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جزیرے کے اوپر چلے جائیں. میرے خیال سے اس تجویز کا سوچنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے ان کو, کہ آپ وہاں کے واسیوں کو, وہاں کے والیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں جزیرے میں اور یہ ساری زمین ہمارے سپرد کر دیں. مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بڑا ٹھوکواں جواب دیا ہے ان کو حماس نے. حماس نے کہا کہ جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود جزیرے پہ تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے, یہ اس قسم کی درفنتنیاں اس وقت چھوڑی جاتی ہیں جب آپ کسی ایک خاص ایشو کے اوپر ویک ہو رہے ہوتے ہیں. ویک ہونے کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بات اسرائیل کے ملٹری لیڈرشپ نے تسلیم کی, یہ بات امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے تسلیم کی, یہ بات امریکہ کے تجزیہ کاروں نے تسلیم کی کہ حماس کو تباہ کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہے اور نہ ہوگا. اور یہ کل کی خبر ہم نے شیئر کیا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ جرگمالی بھی آزاد کرائیں اور حماس کو شکست دیں. This is not going to happen. پھر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا, قطر میں جب فرانس کے پریزیڈنٹ آئے تھے میکرون, انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو اسرائیل حماس کو ختم کرنے پر تلا ہے تو اس کے لیے تو کم از کم 10 سال لگیں گے. یاد ہے آپ کو؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس پڑھ پڑھ کے ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ حماس جو ہے اس کے خلاف اتنا بڑا ایکشن ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک دیو بنایا جا رہا ہے حماس کو ایک طرف کے, جی وہ تو ہمارے قابو ہی نہیں آ رہا. یہ سب کچھ ان کی رپورٹس کہہ رہی ہیں. یہ وہ استعمال کرتے ہیں ان رپورٹس کو مزید کارروائی کرنے کا جواز ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس, مجھے دو باتیں جو زیادہ پریشان کر رہی ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ اور یورپ اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ سے اسرائیل کے ساتھ ہیں, چاہے وہ ٹھیک کرے چاہے وہ غلط کرے. اچھا, یورپ بھی, حالانکہ یورپی یونین تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ آئی واش ہے. انہوں نے یہ تو ضرور کہہ دیا کہ نہیں جناب, یہ جزیرے اور تجویز سے ہم اتفاق نہیں کرتے, یہ آپ نے بونگی ماری ہے. لیکن اسلحہ دینے میں, مالی امداد دینے میں, اخلاقی مدد دینے میں, یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ہمیشہ سے یورپی یونین سب سے آگے ہے. تو یورپی یونین will have to prove if they stand for human rights, if they stand for right of existence, تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے رویے سے at the international forums جہاں پر فیصلے ہونے ہیں. انٹرنیشنل فورم میں امریکہ نے, آسٹریلیا نے اور برٹن نے نئی پابندیاں لگا دی. دیکھیے وہ پابندیاں لگانا تو خیر ہمیں سمجھ میں آتی ہے, آپ ایک حکومت کے طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایران پہ پابندیاں لگائی, 40 سال ہو گئے ہیں. آپ نے پاکستان کو 30 سال کے قریب اکنامک سینکشنز میں رکھا, کوئی جسٹیفیکیشن اس کی تھی نہیں تھی. ہم نے ان کی خاطر افغانوں سے دشمنی مول لے لی, ہم نے ان کی خاطر روس سے دشمنی مول لے لی, اور ان کا جب کام ہو گیا تو پیٹھ دکھا کے ہمیں چلے گئے, اور ہم 40 لاکھ افغانی لے کے بیٹھے ہوئے ان کی میزبانی کر رہے ہیں. انڈیا کے ذریعے یہی تو کوشش کریں کہ چائنا سے بھی ہماری لڑائی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہپوکریسی ہے, یہ جو منافقت ہے, یہ یورپ کی اور امریکہ کی, یہ ایکسپوز ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اب دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے. انہی ممالک کے اندر آپ دیکھیے کہ وہاں کے عوام اٹھ کے کیا کیا بینرز لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ منافقت کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ دوگلے پن کی بات بھی کر رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. سر جو یرغمالی ہیں ان کی فیملیز نے نتن یاہو کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اسرائیل کے اندر بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ تو ہم نے کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حتیٰ پائی تک اگر نوبت پہنچ جائے کیبنٹ میٹنگ میں تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسری طرف جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوثیوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, انٹرنیشنل جو شپ موومنٹ ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے چیلنج کیا, جس طریقے سے پہلے وہ ایک جہاز بڑا آپ کو یاد ہوگا لے گئے تھے اپنے ساتھ, تو جو سپر پاورز ہیں وہ دے آر بلیڈنگ جسٹ بیکاز ایٹ دا ہینڈ آف دوز. حوثی کتنے ایک ہیں, ملک کتنا بڑا ہے آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے, لیکن انہوں نے ناک کو چیلنج چبوائے ہوئے ہیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اٹیک کریں
جو یمن کے علاقے ہیں 4-5 علاقے 6-7 دفعہ وہ اٹیک کر چکے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ جو حوثیوں کا کانفیڈنس ہے یا حوثیوں کا جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو ابھی تک وہ بریک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ایک اور بات جو رہ جائے گی اس سے پہلے کہ آپ آگے لے جائیں مجھے، وہ یہ ہے کہ ایک سنگر بھی ہیں، میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں، ایکٹرز بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کا نام ہے لکی علی is son of محمود who was a very wonderful comedian actor in India۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ چتر نار جو والا گانا جس پہ اپنا اس کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب سب مل کر رہ سکتے ہیں لیکن ریاست کا نام فلسطین ہوگا۔ ویری گڈ۔ یہ ایک انڈین نیشنل کی طرف سے ان کی طرف سے اتنی بڑی بات جو ہے میرے خیال سے اس کو پذیرائی دینی چاہیے اور اس بات کو لے کے آگے چلنا چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین پر حکومت صرف فلسطین کی بن سکتی ہے اور کسی کے باپ کا حق نہیں ہے۔ جو رہنے والے ہیں اگر انہی کی نہیں چلے گی تو باہر جو کرائے کے مکان پہ رہنے والے ہیں ان کی کرنے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور ایک بات اور جلتے جلتے ہم کہتے جائیں کہ 21 جو سیونی فوجی ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، اتار تو نہیں دیے گئے ہیں کیونکہ وہ چھت جس کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو راکٹ لگا، وہ گری نیچے تو تباہی مچی ہوئی ہے اور وہ بغلیں جھانک رہے ہیں اپنی اپنی، اور نیتن یاہو کے اوپر تو جو گزر رہی ہوگی مجھے اس کا اندازہ ہے۔ اس کو خود انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ ہم دعا گو ہیں فلسطینیوں کے لیے، ہم دعا گو ہیں حماس کے لیے کہ فلسطین از یورز، nobody can snatch it from you۔ اور نہ ہی اس کی اجازت دی جانی چاہیے، نہ ہی اس کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پورا زور دینا چاہیے ہے مسلم کمیونٹیز کی جانب سے کہ وہ پیلسٹینین کو اس کی جینوسائیڈ جو ہے وہ ختم کی جائے۔ تھینک یو سو مچ بخاری صاحب۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھے آج کے امپورٹنٹ ایشوز جس پر ہم نے ڈسکشن کی۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔